دیکھو ادھر ہی اس کے جلوے ہیں، وہ دور تو ہے نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اور تم جہاں بھی جاؤ وہ تمہارے ساتھ ہی ہے۔ کوئی بندہ اللہ کی پہنچ سے، اللہ کی باؤنڈری سے، اللہ کی رحمت سے باہر نہیں جا سکتا۔ سمجھ آ گئی نا؟ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور بندے تیری شہ رگ تجھ سے دور ہو سکتی ہے، لیکن میں اللہ تو تیری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی اللہ تو جہاں جگہ بھی وہاں بھی ہے، اس کے تو جلوے ہر جگہ ہیں، لیکن جب اس کی نافرمانی کر بیٹھو تو وہ کہتا ہے جاؤ مدینے، جاؤ حضور کے قدموں میں، وہاں جا کر اللہ سے معافی مانگو۔ اچھا غلطی ہو گئی، مدینے چلے گئے، حضور کے قدموں میں پہنچ گئے، وہاں جا کر کہا یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ کام بن جائے گا؟ فرمایا نہیں، ابھی اور بھی کچھ باقی ہے، کیا بات ہے، کیا وہ بھی تم نے کرنا ہے۔ کیا فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ مَا اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، وہاں جا کر اللہ سے معافی مانگو اور رسول بھی تمہاری سفارش کر دے۔ کون سفارش کر دے؟ رسول، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول بھی تمہاری سفارش کر دے، رسول اللہ بھی کہہ دے یا اللہ گناہ ہو گیا، امتی میرا بندہ تیرا ہے، مولا بخش دے۔ حضور بھی سفارش کر دے تو کیا ہوگا؟ فرمایا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر تم اللہ تعالیٰ کو پالو گے۔ اللہ کو، تو اللہ کو پانا ہے تو کس کے در پہ جانا پڑے گا؟ محمد مصطفیٰ حضور کے در پہ نا۔ لَوَجَدُوا اللَّهَ، پھر اللہ کو، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ فرمایا پھر اللہ کو پالو گے، اللہ تمہیں مل جائے گا۔ یا اللہ تو ہمیں ملے گا تو کیسا؟ ہمیں مل کر سوٹے مارے گا یا مہربانی کرے گا؟ فرمایا آئے میرے محبوب کے در پہ ہو تو سوٹے کیسے؟ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کوئی گناہ ہو جانے کے بعد میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ، آ کر اللہ سے معافی مانگو، میرا محبوب بھی تمہاری سفارش کر دے، اس کے بعد تم اللہ تعالیٰ کو پالو گے توابا رحیما، مہربانیاں کرنے والا رب کو پاؤ گے، توبہ قبول کرنے والا رب کو پاؤ گے۔ یہ میں نے کیا سمجھا ہے بلا؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک، قرآن ہے قرآن۔ اب ذرا ہمارا عقیدہ ہے کہ موت برحق ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس طرح ہمارے باپ دادا پر موت آئی ایسے ہمارے اوپر بھی ایک دن آنی ہے، موت برحق ہے، کوئی شک نہیں۔ اسی طرح موت نبی کریم علیہ السلام کے پاس بھی آئی، فرق یہ تھا ہمارے پاس آئے گی تو 1 سیکنڈ کی مہلت ہمیں نہیں ملے گی، سرکار کے پاس آئی تو موت والے فرشتے اسرائیل نے ہاتھ باندھے، سونے اللہ ملنا چاہتا ہے، جب موڑ ہوئے تھے آ جاؤ، جب نہ ہوئے تھے رہ لو، جیسے آپ کا دل کرے۔ سرکار نے فرمایا میں اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں، سرکار نے اجازت دی، پھر حضرت اسرائیل نے حضور کی روح کو قبض کیا،
ہم سرکار کی وفات کا انکار نہیں کرتے. وفات ہوئی تو گنبد خضرا میں حضور کا روزہ ہے نا, قبر شریف ہے. وفات اب مانتے ہیں. اب اگلی بات ہے, وفات کے بعد نبی کریم علیہ السلام اپنی قبر انور میں زندہ ہیں یا نہیں؟ جی. بات یہ ہوتی ہے, لوگ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں, سنی نبی پاک کی وفات نہیں مانتے. بھائی پاگل ہے وہ بندہ جو وفات نہ مانے. ہم کہتے ہیں حضور کا وصال ہوا. بھائی بات اگلی ہے, وصال کے بعد قبر میں اب مصطفیٰ زندہ ہے یا نہیں ہے. اب دیکھیں نا, یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ غلطی ہو جائے تو کہاں جاؤ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. وہاں جا کر کیا کرنا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنی ہے. ابھی کام نہیں بنا. حضور بھی تمہاری سفارش تو سفارش کون کرے گا, زندہ یا مردہ؟ بولیے. اگر اس آیت کو ماننا ہے تو پھر ماننا پڑے گا نبی کریم علیہ السلام اپنی وفات کے بعد اپنے قبر شریف کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام زندہ جلوہ فرما ہے. اور جو بندہ بھی سرکار کی بارگاہ میں جا کر اللہ سے معافی مانگتا ہے, گناہوں پر بخشش مانگتا ہے, سرکار اس کے حق میں سفارش فرما دیتے ہیں. اور سرکار کی عرض پر اللہ تعالیٰ بندے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. یہ ماننا پڑے گا اور اعلان کرنا پڑے گا, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. جو ہے اچھا, یہ آیت جب ہم پڑھتے ہیں نا, کچھ دوست سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو آیت برحق ہے, لیکن یہ تب تک تھا جب حضور زمین کے اوپر زندہ تھے. اب حضور قبر میں تشریف لے گئے ہیں, تو اب مدینہ شریف جا کر بخشش مانگنا یہ ضروری نہیں. بس جہاں بھی پھر لو بخشش مانگ لیا کرو. یہ نہ سمجھو کہ اب ہم جائیں گے وہاں بخشش مانگیں گے تو حضور سفارش کریں گے روزے سے. آپ نہیں, ایسا نہیں. بھائی کیوں ایسا نہیں؟ کیا قرآن صرف اس زمانے تک تھا یا تا قیامت کے لیے ہے؟ بولیے, قیامت کے لیے ہے. تو گناہ صرف اس دور میں ہونے تھے یا قیامت تک گناہ بھی ہوتے رہیں گے؟ بولیے, قیامت تک لوگ آئیں گے, نافرمانی ہوتی رہے گی, گناہ بھی ہوتا رہے گا اور نیکی کا کام بھی ہوتا رہے گا. بھائی جب نیکی بھی قیامت تک ہے اور بدی بھی قیامت تک ہے, تو پھر قیامت تک آنے والے لوگ جتنے بھی آئیں گے ان سے جو گناہ ہوں گے, غلطیاں ہوں گی, تو ان غلطیوں کا علاج بھی تو پھر اللہ نے قیامت تک کے لیے اتارا ہے نا. تو غلطی ہو جائے تو علاج کیا ہے؟ سرکار کی بارگاہ میں جا کر کہو حاضر ہے در دولت پہ گدا, سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے. اور دوسرا, اس آیت کو ذرا شروع سے پڑھیں. آیت یہاں سے شروع نہیں ہوتی, اس سے پیچھے بھی الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے رسول کو اس لیے بھیجا تاکہ اللہ کے حکم سے رسول کی اطاعت کی جائے, اس لیے ہم نے رسول کو بھیجا. اگلے الفاظ ہیں, کوئی اطاعت کرتے ہوئے غلطی ہو جائے تو رسول کی بارگاہ میں چلے جاؤ. تو رسول اللہ کی اطاعت اب بھی باقی ہے, تو اطاعت میں غلطی ہو جائے تو اس کا علاج بھی اب بھی باقی ہے. اب بھی اگر کسی سے جرم ہو جائے
اور جرم تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں بھائی. اللہ مدینے جانے کی توفیق عطا فرمائے تو اسپیشل حضور کے روزے کے سامنے جا کر قرآن کی یہ آیت پڑھ دی ہے اور سرکار کی بارگاہ میں ضرور آپ نے عرض کرنا ہے. اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے. حضور کے روزے کے سامنے جا کر عرض کرنا ہے یا رسول اللہ ہم نے اللہ کا قرآن پڑھا, قرآن کے اندر اللہ کا اعلان پڑھا, اوے گناہگارو اگر غلطی کر بیٹھو میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کر اللہ سے بخشش مانگو, میرا محبوب تمہاری سفارش کر دے تو اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف فرما دے. جو ہے جی بتا دینا کب ختم کرنا ہے, کام اوپر نہیں جانا چاہیے. بچے سبحان اللہ توجہ ہے جی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ایک حدیث سنیں. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی وفات کو ابھی 3 دن ہوئے تھے. 3 دن. ایک بندہ کسی دیہات سے چل کر حضور کے روضے پر آ گیا اور آ کر حضور کی قبر کے پاس بیٹھ گیا اور سرکار کی قبر انور کی مٹی نہ اٹھا کر اپنے سر پہ ڈال دیا اور بار بار کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے, قرآن کے اندر میں نے اللہ کا فرمان پڑھا ہے, اوے گناہگارو اگر گناہ ہو جائے تو میرے رسول کی بارگاہ میں جاؤ, وہاں جا کر معافی مانگو اور میرا محبوب بھی تمہاری سفارش کر دے تو سمجھو بیڑا پار لگ گیا. آقا مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں, گناہ ہوئے ہیں, میں رب سے معافی لینے کے لیے آپ کے در پہ آیا ہوں, آقا مجھے اللہ سے معافی تو لے دے, آقا اللہ سے مجھے معافی لے دے. حضرت علی فرماتے ہیں ابھی سرکار کی وفات کو کون سا دن تھا؟ 3را دن تھا. ابھی جدائی کا زخم بالکل تازہ تھا. وہ بندہ سرکار کی بارگاہ میں روتا رہا اور ایسے انداز سے کہ مٹی سر پہ ڈال رہا ہے, رو رہا ہے. تو سارے صحابہ جو مسجد میں نا سب کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی لگی. تو حضرت علی فرماتے ہیں وہ بندہ سرکار کے روزے پر عرض کر رہا تھا تو سرکار کی قبر کے اندر سے آواز آئی, قبر کے اندر سے آواز آئی. فرمایا اوے میرے در پہ آنے والے جا تجھے مبارک ہو, اللہ کریم نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے. حاضر ہے در دولت بے گدا, سرکار توجہ فرمائے. ایک نصیحت کروں, اللہ ہم سب کو مدینے لے جائے. ہمارے کتنے مسلمان ہیں لاکھوں روپے بھر کے مدینہ جاتے ہیں اور سرکار کے روزے پہ حاضری پتہ کیسے ہوتی ہے؟ موبائل ہے بھائی صاحب تو سیدھے نہ چھوٹا موبائل. یہ دیکھیں یہ حضور کا روزہ ہے اور امتی روزے پہ پہنچا ہوا ہے. لاکھوں روپے بھرے, کہہ رہے جی میں مدینے جا رہا, وہاں جا کر کے کہہ رہے حضور کا روزہ پیچھے اپنی شکل آگے اس کو تصویریں بنانے کی پڑی. بھائی یہ تو جگہ تھی گناہ بخشوانے, یہ تو جگہ تھی ساری دنیا کو واپس پھینک دو, آ کر اپنا سونا بھائی راضی کرو. یہ جگہ بھائی فوٹو بنانے کی نہیں ہے. یہ دیکھو نا ایک بندہ آئے آپ سے بڑی دور سے ملنے اور آ کر آپ کو کمر کر کے پیٹ کر کے کھڑا کر کر فوٹو بناتا رہے, آپ سے نہ بات کرے نہ گفتگو کرے, وہ فوٹو میں فوٹو بنایا جا رہا ہے. آپ کہیں گے یار اس کو پتہ نہیں کس نے طویل نہیں سکھائی, یہ میرے پاس آیا, مجھ سے بات کرنے آیا, مجھ سے ملنے آیا, خرچہ کر کے آیا, ٹائم نکال کے آیا, لیکن اس کو طویل ہی نہیں ہے. بھائی مجھ سے ملنے آئے ہو, اپنا منہ تو میری طرف کرو نا, اپنی توجہ تو میری طرف کرو نا. بھائیو میری اور آپ کی بارگاہ تو نہیں نا, وہ تو باپ بیٹے کی بارگاہ تو نہیں نا, وہ تو کسی عام دنیا دار کی بارگاہ نہیں, وہ تو کل نبیوں کی بارگاہ ہے جہاں پر فرشتے بھی پار نہیں مار سکتے, وہ بھی ہاتھ بانٹ کر آتے ہیں. وہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ ہے. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اللہ ہمیں جانا نصیب کرے تو وہاں جا کر یہ فوٹو شوٹو والے کام نہیں کرنے.
بس ادب سے آنکھیں بند کر سرکار کے ساتھ نا یہ دل کی تار جوڑنی ہے اور یہی کہنا ہے آقا در پہ گدا آ گیا ہے، در پہ سواری آ گیا ہے، آقا آپ کی بارگاہ سے خیرات ملتی ہے بخشش کی، آقا مجھے بخشش کی خیرات عطا فرما بھائی اللہ ہمیں نصیب فرمائے تو اس انداز سے جائیں۔ اب ہم کیا رونا دھونا یار، اب یہاں لائیو سیلفیاں بن رہی ہیں تو لائیو چلا رہے فیس بک پہ جی، آئیے ہم جی آپ کو مکہ دکھاتے ہیں، اور بھائی جنہوں نے دیکھنا جا کے دیکھنے تو گیا تو تو دیکھنا پہلے، دوسروں کو دکھانے کی پڑی ہوتی ہے۔ آئیے ہم آپ کو غار ثور کا منظر دکھاتے ہیں تو غار حرا کا منظر دکھاتے ہیں تو مکہ دکھاتے ہیں تو مدینہ دکھاتے ہیں، اور تو وہاں جا کر بھی پچھوں سے جڑا ہوا ہے تو آمینہ کے لال کے ساتھ کب اپنا کنیکشن جوڑے گا؟ جو ہے ہم لوگ اتنے یعنی کہ اتنے عقل سے پیدل ہو چکے ہیں، اتنے عقل سے پیدل ہو چکے ہیں، وہاں جا کر بھی ہمیں یہ دنیا داری کی سوچی ہوئی ہے۔ اب آپ کو فرشتوں کی بات بتاؤں، اسرائیل موت کا پیغام لے کر سرکار کے پاس آئے نا تو ان کو بھی جرأت نہ ہوئی کہ ڈائریکٹ حضور سے کلام کریں، انہوں نے جبریل کو ساتھ لیا، جبریل تم تو روزانہ آتے ہو، میں کیسے کہوں کہ آپ کی جان نکالنے آئے ہوں، آپ ہیں۔ تو جبریل آئے، اجازت مانگی، کنڈی کھٹکھٹائی، سرکار نے اجازت دی، آ گئے۔ جبریل کیسے آئے ہو؟ آقا اسرائیل آیا۔ کیسے آیا؟ آقا یہ رب کی طرف سے ملاقات کا پیغام لے کے آیا۔ سرکار نے فرمایا جبریل میں تمہارا کیا موڈ ہے؟ عرض کی آقا آپ مالک ہیں، آپ کا دل کرے تو اور دنیا میں رہ، دل کرے تو اللہ کے پاس چلے جائے، اللہ کی ملاقات پسند کرے۔ فرمایا بات بہت رہ لیا، میں اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہوں۔ یہ سمجھیں جہاں فرشتے بھی پار نہ مار سکے، جنگ بدر میں اللہ نے فرشتے بھیجے مدد کے لیے، سنتے رہتے ہیں نا؟ اب اگلی بات بھی سنو، شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو کبھی۔ جب اللہ نے جنگ بدر میں حضور کو فتح عطا فرما دی، جبریل فرشتوں کے سردار کمانڈر بن کے آئے تھے، انہوں نے سوچا کہ اب جنگ ختم ہوگی، ہمیں واپس جانا چاہیے۔ جبریل نے اپنا پورا لشکر لیا، چلے گئے۔ پہلے آسمان پہ پہنچے تو دروازہ ہی بند ہے، دروازہ ہی بند ہے، کوئی کھٹکھٹائی، کون؟ جبرائیل، دروازہ کھولو۔ انہوں نے کہا نا بھائی نا، اللہ نے بھیجا تھا حضور کی خدمت میں، پوچھ کے آئے ہو واپس؟ کہا کہ نہیں، اجازت نہیں مانگی، بس جنگ فتح ہوگی میں آ گیا ہوں۔ فرشتوں نے کہا نا، اللہ کاٹ رہا ہے، جب تک حضور چھٹی نہ دے جبریل تو واپس نہیں آ سکتا۔ اور یہ میرے آقا کی در کی شان ہے، جہاں فرشتے بھی پار نہیں مار سکتے، اور میرے آقا علیہ السلام جب فرشتے آئے نا جبریل دوبارہ پوری فوج لے کر، حضور نے شکرانے میں نفل ادا کر رہے تھے، یا اللہ تو نے فتح عطا فرمائیے، نفل ادا کر رہے تو سامنے آ کے جبریل کھڑے ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے نا نماز کے اندر ہی مسکرانا شروع کر دیا، نماز کے اندر ہی۔ سرکار کیا منظر ہوگا جب اللہ کا محبوب نماز میں مسکرایا۔ سرکار نماز کے اندر مسکرا کر جبریل کو دیکھ کر بتا رہے تھے، جبریل دیکھ رہی ہماری پاور، دیکھ رہی ہماری شان، اللہ نے تمہیں ہماری خدمت میں بھیجا تھا، تو جب تک میں اجازت نہ دوں تو میری خدمت سے واپس نہیں جا سکتا۔ اور ایک حدیث ہے، چلنے دے محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے در پر جب ہم قبر میں چلے جائیں گے نا، فرمایا کہ 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو، 70,000 صبح آئیں گے وہ شام تک رہیں گے، اور شام والے آئیں گے تو وہ صبح تک رہیں گے۔ فرمایا 70,000 فرشتے روزانہ صبح کو اور 70,000 فرشتے روزانہ شام کو، فرمایا وہ میری قبر پر آئیں گے، صبح والے شام تک، شام والے صبح تک میری قبر کا طواف کرتے رہیں گے، میری قبر کے روزے کے گرد گھومتے رہیں گے، اور اپنے پروں کو میری قبر کے ساتھ ٹچ کر کے وہ برکتیں لیتے رہیں گے۔ فرمایا جو فرشتہ ایک مرتبہ میری قبر پر حاضری دے دے گا، قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی، اتنے زیادہ فرشتے ہیں۔ بھئی فرشتوں کو اللہ ایسے جلوس کی شکل میں، برات کی صورت میں
وہ کیا منظر ہوگا، 70 آ رہے ہیں 70,000 جا رہے ہیں، 70,000 آ رہے ہیں 70,000 جا رہے ہیں، 70,000 آ رہے ہیں 70,000 جا رہے ہیں۔ سرکار کی بارگاہ میں یوں فرشتے آتے ہیں، طواف کرتے ہیں، ہاتھ مانگ کر برکت کے لیے اپنے پار حضور کی قبر کو لگاتے ہوں گے، پیار کرتے ہوں گے، اور انہیں یہ بھی پتہ ہے یہ موقع آج ملا ہے، زندگی میں دوبارہ نہیں ملنے والا۔ تو آپ اندازہ کریں وہ فرشتے کتنے ادب سے حضور کی بارگاہ میں آتے ہوں گے۔ ہم میرے خیال فرشتوں سے زیادہ نیک ہیں، جو وہاں جا کے ہمیں فوٹو کی پڑی ہوتی ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں وہاں کی حاضری بھی نصیب فرمائے اور ادب بھی نصیب فرمائے۔ کسی نے کیا خوب کہا سرائکی میں، کہتے ہیں کہ ادب کر وجیب، ادب کر ونجید محمد دیدار تے، گناہ معاف تھیندے محمد دیدار تے، گناہ معاف تھیندے محمد دیدار تے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے نا تو ہمارے جسم بھی یوں حرکت نہیں کرتے تھے، صحابہ ایسے ایک جگہ پر جم کر بیٹھتے تھے گویا ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ایسے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میں صرف 2 ہی تھے جو نبی کریم علیہ السلام کے چہرے کو آنکھ بھر کر دیکھ سکتے تھے، باقی کسی کے اندر تو اتنی بھی مجال نہیں تھی کہ وہ آمنہ کے لال کے چہرے کو ایسے آنکھ بھر کے دیکھ سکے۔ حسن اتنی لائٹیں مارتا تھا آنکھیں برداشت نہیں کر سکتی تھی، لیکن ایک حضرت ابوبکر صدیق اور ایک حضرت عمر فاروق، اللہ نے ان کی آنکھ کے اندر ایسی طاقت اور پاور رکھی تھی، صرف یہ 2 آنکھیں تھی جو حسن مصطفیٰ کو ٹک ٹکی لگا کر دیکھ سکتی تھی، باقی کسی بھی صحابی کی نگاہ زیادہ دیر حضور کے چہرے پر ٹھہرتی وہ یہ نہیں تھی۔ صحابہ اتنا ادب، اتنا ادب، اتنا ادب۔ سورہ حجرات کی آیتیں آئیں نا کہ جب میرے محبوب سے بات چیت کرو نا تو تمہاری آواز اونچی نہ ہو، اللہ نے قانون بنا دیا قرآن میں، میرے محبوب سے آ کر بات کرو، خبردار تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو۔ اللہ نے جی یہ جب قانون بنایا تو سرکار کے صحابہ اتنی آہستہ آواز میں حضور سے کلام کرتے، بعض اوقات تو سرکار کو پوچھنا پڑتا دوبارہ کیا کہا تم نے، اتنی آہستہ آواز میں۔ ادب تھا نا حضور کی بارگاہ میں، اتنی آہستہ آواز میں مجھے یہ کام، اتنی آہستہ آواز میں عرض کرتے، تو ان کا حضور کی بارگاہ میں اتنی آہستہ آواز نکالنا اور ادب کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے ان کی تعریف میں قرآن میں آیت نازل فرمایا۔ سنا دوں آیت؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو آہستہ کرتے ہیں، دباتے ہیں، آہستہ کرتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کی پاکی کو، تقوی کو اللہ نے پرکھ لیا ہے۔ ایک سرکار کے صحابی تھے، جب یہ آیت آئی نا سورہ حجرات کی پچھلی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار میرے محبوب سے بات کرتے وقت تمہاری آواز اونچی نہ ہو میرے نبی کی آواز سے۔ تو ایک صحابی کانوں سے نا تھوڑا اونچا سنتے تھے، گھر میں بیٹھ گئے، مسجد نبوی میں حضور کی بارگاہ میں آنا ہی چھوڑ گیا،